کیا یہ خبریں درست ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین کی بجائے کوئی اور پلیٹ فارم بنے، اس میں تمام جماعتیں اکٹھی ہوں، اس پلیٹ فارم پر نہ ہوں؟ نہیں دیکھیں، نام تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، نام ہم نے نہیں، میرے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ میرے علم میں کوئی ایسی بات لائی گئی ہے، نہ انہوں نے کسی میٹنگ میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ نام یہ نہ ہو، یہ پلیٹ فارم نہ ہو۔ ہم نے تو یہ بنایا، اگر پارٹی ساری اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں نام کوئی اور ہونا چاہیے تو ڈزنٹ میٹر، سبسٹنس کو دے کے، سبجیکٹ میٹر کو دے کے، جو کاز ہے ہمارا اس کو دے کے، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے۔ تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئے گی، ہم تو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کو جو اس کی پولیٹیکل پارٹی ہے، سچ نہیں بھی ہے، لیکن اگر ان کے پاس اسٹیک ہولڈرز ہے تو ہم چاہتے ہیں وہ بھی کچھ کریں، وہ اس ملک کے شہری ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے چھوٹے پولیٹیکل پارٹیز کو ہم اپروچ کر رہے ہیں، سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے اپروچ کیا۔ جیسے میں نے کہا 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں سے تو صرف 14 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت گورنمنٹ میں۔ ریلیجس پارٹیز آپ نے دیکھا کتنی زیادہ ریلیجس پارٹی، ان کا انفلوئنشل سرکل پاکستان میں بہت زیادہ ہے، بٹ اس وقت سوائے متحدہ وحدت المسلمین جو کہ ہمارے ساتھ ہی الائنس ہے ان کا ایک، اور مولانا صاحب کی، اور پارٹی ہی نہیں ہے ریلیجس، جبکہ سب سے زیادہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہے وہ ریلیجس پارٹیز ہے۔ تو یہ اس کو ہم اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ملک میں ہے جمہوریت آپ چاہتے ہیں تو جمہوریت کے یہ کچھ اصول ہو، ووٹ ہو، تو سب کا جو ہے نا مین انٹرسٹ یہی ہے کہ ووٹ میں کبھی دھاندلی نہ ہو۔ کیا کہیں سے کوئی یہ میسج کنوے کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، مولانا کی پارٹی کی طرف سے، کہ وہ جو بھی نیا اتحاد بنے گا مولانا اس کی سربراہی چاہتے ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب نے کبھی ایسا ہمیں نہیں بھیجا، اور مولانا صاحب اگر کہتے ہیں کہ اس شرط پہ ہم نے کرنا تھا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو کہتا مولانا صاحب کو کہ آپ سربراہ نہ بنیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ خوشی سے قبول کر لے گی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، اگر فرض کیجئے یہ شرط آ جاتی ہے مولانا کی طرف سے تو کیا پی ٹی آئی قبول کر لے گی؟ مولانا صاحب کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب کو بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں، اور محمود خان چکزئی صاحب بھی سینئر پولیٹیشنز ہیں، ان دونوں کے درمیان ہی بات ہوگی، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ اس نے، میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب چکزئی صاحب ہوں گے یا مولانا ہوں گے۔ نہیں دیکھ، پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ آج بھی ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی جو بنایا تو اس کا چیئرمین ہم نے شاہدہ خان عباسی صاحب کو بنایا کہ وہ تعین کرے کہ سیمینار کرنا ہے، کنونشن کرنا ہے کس طریقے سے، اور پاکستان تحریک انصاف پرپس کو دیکھ رہی ہے اور وہ پروٹوکول کو نہیں دیکھ رہی کہ نہیں یہ ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پروٹوکول کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں، باقی لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ انہیں سربراہی دیکھیں نا، خان صاحب میں تو یہی تو ڈیموکریسی ہے، اور خان صاحب یہی تو سیکریفائس کرے، اور یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، میں ملک کے لیے کہہ رہا ہوں، جمہوریت کی خاطر کر۔ ہم نے کبھی نہیں کہا اس میں کہ جی سربراہی ہماری ہوگی، ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں جی سب سے ابتدا پہلے ہم کریں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کاز کو۔ دا ریزن بینگ کہ سارا ووٹر سپورٹر بیس جو ہے وہ تو خان صاحب کا ہے، خان صاحب ہی کے نظریے کے ساتھ ہے، اور اس کی زندہ مثال تو آپ نے دیکھا ہے نا 8 فروری۔ یوں تو پھر اپوزیشن اتحاد کی سربراہی پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے نا سر؟ نہیں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا، ہم نے تبھی تو محمود خان چکزئی صاحب کو ہم نے کہا صدارت کے الیکشن آ رہے آپ بنے۔ محمود خان چکزئی صاحب کے پاس تو ایک ہی ووٹ ہے، وہ تو اگر ایسا ہوتا تو ان کے پاس پروپوزر سیکنڈر نہیں تھے، وہ پروپوزر بنتے تو اس کے پاس تو سیکنڈر نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ الیکشن پہ کریں۔ ہم نے جو علامہ راجہ ناصر صاحب ہے ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں، ہم نے ان کو کہا سیٹ کوئی مسئلہ نہیں، آپ پنجاب سے سینٹ کی سیٹ پہ آ جائیں، ہم نے ان کو سیٹ دی ہے۔ دیکھا نا، لوگوں نے خان صاحب کی بات اتنی مانی کہ انہوں نے ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر کے اس کو ووٹ دیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف سمجھ یہی رہی ہے کہ ملک کی بہتری ہو، ڈیموکریسی ہو، رول اپ لا ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، لوگوں میں بہتری آ جائے، عوام کی بہتری ہو، اس کے لیے خان صاحب نے تبھی تو 20 مرتبہ کہا کہ میرے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ، جس طریقے سے ان کو ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا، جس طریقے سے کیس ہوئے، جس طریقے سے اریسٹ ہوا، کبھی کسی کے خلاف آپ نے 200 کیسز کیے ہیں، 200 کیسز میں 300 ٹائمز سے زیادہ کورٹ پیش ہو گئے تھے اریسٹ ہونے سے پہلے، پھر آپ نے 5 دن میں 3 سزائیں دی، 45 سال کی آپ سزا دے چکے، اور ہر جج جب سزا دیتا ہے تو سزا کیسے دیتا ہے؟ پہلے سزا دے رہا ہے، سزا کیا دے رہا ہے جی 15 سال 14 سال، وہ میکسیمم سزا دیتا ہے، میکسیمم سینٹنس دیتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ A to Z ریکارڈ میں نے دیکھا ہے خود۔ بشرا بی بی کا تو شخانہ کے ساتھ دور 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 تک کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا نام تھا، اس نے نہ گفٹ لیا، نہ اس کا نام ہے، نہ اس نے ٹیکس دیا، نہ اس نے پیسے جمع کیے، نہ اس کا اس جو کیبنٹ ڈویژن کی ریکارڈ ہے نہ اس میں نام تھا، نہ الیکشن کمیشن میں نام تھا، نہ ہمایوں دلاور کے کیس میں اس کا نام تھا۔ بشرا بی بی کو صرف لایا گیا کیوں؟ تاکہ اس کو تکلیف دے، اس کو بلیک میل کرے، خان صاحب پہ پریشر ڈالے، وہ کمپرومائز کرے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صدقے
خان صاحب کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ کسی سٹیج پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی نہیں بریک ہوئے اور کبھی بریک نہیں ہوں گے انشاءاللہ. سب سے زیادہ تکلیف میں خان صاحب کب ہوتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کو تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے وزیر اعظم اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی. میں کہتا ہوں آج خان صاحب کے پاس جا کے مل لو. میں کتنی مرتبہ ملا ہوں. خان صاحب نے کبھی ایک مرتبہ یہ نہیں کہا مجھے کب باہر آپ لوگ نکالو گے. جب ان کی بات کر کے چھوڑو یہ بات, ملک کی بات کرو, ڈیموکریسی کی بات کرو, اکانومی کی بات کرو, اس طرح کی بات کرتے. تکلیف کس بات بھی کہ دیکھیں وہ خان صاحب سابق وزیر اعظم ہونے کو چھوڑیں, ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو چھوڑے. وہ کہہ رہے ہیں ایک اور 27 سال وہ تحریک انصاف کے نام سے تحریک چلا کے لوگوں میں انصاف کے حصول کو ممکن کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہے. آزاد عدلیہ کی تحریک میں جیل چلے گئے. آج بھی وہاں اس تحریک کے اس لیے کورٹ میں ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے اپنے اصولوں پہ. لیکن خان صاحب کی ریکویسٹ کیا ہے, ایک عام یہ ساری چیزیں چھوڑ کے بھی وہ کہتا ہے ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی میرا بھی کچھ رائٹ ہے. میرے کیسز کو سنو, میرے کیسز کو فائل کرو, میرے کیسز کو وہ جج سنے جو انصاف دے سکتا ہو. نہ پہلے کیسز سنے اس نے قاضی فائزہ صاحب نے, نہ امیر فاروق صاحب اس کو ٹیک اپ کر سکے. اس لیے یہ تو ہم تو سسٹم سے اگینسٹ ہے نا جی.